بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، مجرب دیسی نسخے کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم اپنے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں چھلکا اسبگول کے نقصانات اور فوائد کے بارے میں، کیونکہ چھلکا استعمال کا بے دریغ استعمال آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا درست طریقہ، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ پیارے دوستو، دور حاضر میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کے پیش نظر لوگوں میں خود سے علاج کرنے کا رجحان بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس میں ایک سب سے زیادہ بڑھنے والا جو رجحان ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چھلکا اسبگول کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ عام طور پر ہر گھر کی ضرورت سمجھا جانے والا چھلکا اسبگول فائدے کم اور نقصان کا زیادہ حامل ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ چھلکا اسبگول کو ہم نے ضرورت نہیں بلکہ ایک فیشن بنا لیا ہے، اور آج کل اس کو فیشن کے طور پر ہر کوئی جو ہے اس کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہا ہے، جبکہ فائدے کے ساتھ ساتھ چھلکا اسبگول کے بے شمار نقصانات ہیں اور یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج میں ان نقصانات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا استعمال کرنے کا بھی درست طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھ لو اور اس کا ایسے ہی بے دریغ استعمال نہ کرو۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ چھلکا اسبگول کن بیماریوں یا کن حالات میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کولیسٹرول کی زیادتی میں، شدید قبض میں، معدے کی گرمی میں اور معدے کی تیزابیت بڑھ جانے میں اس کا استعمال وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان بیماریوں کا یہ علاج بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک موٹاپا، غذا کا ہضم نہ ہونا، پیٹ کا بڑھ جانا جیسے امراض میں استعمال کرنا باعث اطمینان سمجھا جاتا ہے، لیکن اسبگول کے چھلکے کو متواتر استعمال کرنے والا شخص بہت جلد جوڑوں کے درد، کمر درد اور معدے کے سست ہونے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور معدے کے ٹیشوز کمزور ہو جاتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہی شوق اس کو وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار کر دیتا ہے۔ چھلکا اسبگول کا مختلف بیماریوں کے لیے اس کے استعمال کے مختلف درست، اس لیے پیارے دوستو، چھلکا اسبگول کو استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کو لازمی مد نظر رکھیں اور ان باتوں کو لازمی آپ جو ہے نا وہ فالو کریں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسبگول کے چھلکے کو بغیر بھگوئے پھینکنے سے آپ لوگ بالکل اجتناب کریں۔ اگر اس کا ایک ذرہ بھی آپ کی سانس کی نالی میں چلا گیا تو خدا نخواستہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسبگول کے چھلکے کو دیگر ادویات کے ساتھ یا اکیلے میں گرائنڈ کر کے استعمال نہ کریں، ورنہ یہ زہریلے اجزاء میں منتقل ہو سکتا ہے جو کہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اسبگول کو یا اس کے چھلکے کو آپ لوگ صرف 5 یا 10 منٹ سے زیادہ نہ بھگوئیں اور نہ ہی اس سے زیادہ اس کو بھگونا چاہیے، اور پینے سے پہلے اچھی طرح اس کو پھینٹ لیں، یعنی کہ اس کو مکس کر لیں جس چیز میں بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو آپ جب استعمال کریں تو آپ پیچس لگیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ 1 چمچ تھوڑی سی دہی میں اس کا حل کر کے 5 منٹ کے بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اور اس سے آپ کو جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا۔ اور قبض کے لیے آپ رات کو دودھ میں، نیم گرم دودھ میں اس کا 1 چمچ جو ہے وہ پھینٹ کر 4-5 منٹ بعد اس کا استعمال کر سکتے ہو۔
تو لہٰذا امید کرتا ہوں پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔